الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا وزیر لہ ولا معین لہ ولا مشیر لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا او کما قال۔ محترم سامعین و ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5571 عیسوی ربیع الاول کی 9 کو پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کا نام دنیا میں احمد رکھا گیا، آسمان پر آپ کا نام دنیا پہ محمد رکھا گیا، آسمان پہ آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ ہر آدمی کے ذاتی نام ایک ہوتا ہے، حضور کے ذاتی نام 2 ہیں۔ آپ زمین پر محمد ہیں، آسمان پر احمد ہیں۔ محمد کا معنی ہوتا ہے تعریف والا، اور احمد کا معنی بھی ہوتا ہے تعریف والا۔ ساری کائنات مل کر کے جس کی تعریف کرے وہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ آپ کی والدہ ماجدہ جناب سیدہ آمنہ نے پلایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ باندی صوبیہ نے پلایا۔ پھر عرب کے دستور کے مطابق کہ عرب کے شرفاء اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے تاکہ ان کی زبان اور ان کی نشو و نما بہتر ہو سکے۔ اسی دستور کے مطابق بنو سعد قبیلے کی عورتیں مکہ مکرمہ آیا کرتی تھی اور یہاں کے بچوں کو لے جایا کرتی تھی۔ وہاں سے وہ عورتیں آئیں جو بچے اٹھانے کے لیے آتی تھیں، انہوں نے مکہ کے امراء وزراء کے بچوں کو تو اٹھا لیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے اور زیادہ انعام و اکرام کی امید نہ تھی، اس وجہ سے انہوں نے حضور علیہ السلام کو تو نہ لیا اور باقی بچوں کو لے کر کے یہاں سے چلی گئیں۔ حضرت حلیمہ کی سواری بہت زیادہ کمزور تھی، آپ سب سے تاخیر میں پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ نے اٹھایا اور اپنے خامد حارث سے کہا کہ ساری کی ساری عورتیں بچے لے کر گئی ہیں، میرا دل نہیں کرتا کہ میں بغیر کسی بچے کے لیے یہاں سے جاؤں۔ حارث نے کہا، یہ حضرت حلیمہ کے خامد تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اس بچے کو لے آئیں، ہو سکتا ہے اللہ پاک ہمیں اسی بچے سے برکت نصیب فرما دے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا اور سواری پر سوار ہو کر کے جانے لگی۔ وہ اونٹنی جو لاغر اور کمزور تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کی برکت سے وہ تیز رفتار ہو گئی۔ اس کی برق رفتاری کو دیکھ کر کے جب دیکھا جو وہ دائیاں جو حضور علیہ السلام کے سے پہلے چل کر آئی تھی اور بچوں کو لے کر آئی تھی، ان سے بھی یہ سواری کراس کر گئے۔ چنانچہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے حضرت حلیمہ گھر پہنچی تو گھر کی حالت اور کیفیت یہ تھی کہ وہاں پر قحط سالی تھی، وہاں پر خشک سالی کی وجہ سے اونٹنی خشک ہو چکی تھی، بکریوں کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کی برکت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ رب العزت نے حلیمہ کے گھر کے اندر برکت نصیب فرما دی۔ آپ کی سواری بھی تندرست اور توانا ہو گئی، اور وہ اونٹنی جو ذرہ کے برابر بھی دودھ نہیں دیتی تھی، حضرت صبح دیکھا تو وہ دودھ اس کے دھنوں سے دودھ لبریز تھا، اور وہ دودھ نکالا، سارے گھرانے نے پیا، بکریوں کی کوکھیں نکل آئی تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ بکریاں بھی قحط سالی سے نکل آئیں، باقی سب میں قحط تھا، لیکن حضور کی برکت اور رحمت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہاں پر بہار لگا دی۔ چنانچہ دستور کے مطابق حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر 6 مہینے کے بعد آپ کی والدہ اور رشتہ داروں سے ملوانے کے لیے حلیمہ مکہ مکرمہ تشریف لایا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات دیکھ کر جناب حلیمہ نے یہ درخواست کی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ بچہ میرے پاس زیادہ رہے تاکہ یہ اور بھی بہتری کے ساتھ نشو و نما پا سکے۔ چنانچہ 2 سال کے عرصے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس رہے۔ 2 سال کے بعد ایک واقعہ پیش آیا جسے شق صدر کا واقعہ کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے فرشتے آئے، انہوں نے پکڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے آپ کے دل مبارک کو نکالا، اور اس کے اندر سے خون کے جمع شدہ خون کو نکال کر پھینک دیا، اور آب زمزم کے ساتھ آپ کے مبارک قلب اطہر کو دھویا گیا، اور یہ آواز آئی یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا سینہ شق صدر دیکھ کر کے آپ کے رضائی بھائی دوڑتے ہوئے جناب حلیمہ کے پاس گئے، اور جا کر کے کہنے لگے کہ ہمارے جو مکے کے بھائی ہیں ان بھائی کو کسی نے شہید کر دیا علیہ عبداللہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سارے کے سارے دوڑے آئے، آپ کا رنگ مبارک فک ہو گیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ نے حضور علیہ السلام کو اپنے پاس نہیں رکھا، بلکہ فوراً مکے کی امانت کو مکے میں جناب آمنہ کے پاس پہنچا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کے عرصے کو پہنچی تھی کہ آپ کی والدہ بھی داغ مفارقت دے کر ایوا گاؤں کے اندر مکے اور مدینے کے درمیان یہ ایک دیہات تھا، نہ آپ کی وفات مکے میں ہوئی ہے نہ مدینے میں ہوئی ہے، بلکہ درمیان میں ایک ایوا گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے اندر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں والد تو پیدائش سے پہلے وفات پا چکے تھے، یتیم پیدا ہوئے، 6 سال کی عمر میں والدہ بھی داغ مفارقت دے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا خواجہ عبد المطلب کی پرورش میں آئے۔ آپ ان کے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور آپ ان کے ساتھ بہت پیار فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ حضرت کی عمر 8 برس کی ہوئی تو آپ کے دادا خواجہ عبد المطلب کا وصال ہو گیا۔ آپ علیہ السلام اپنے چچا خواجہ عبد المطلب کی پرورش میں آئے۔ آپ کی پرورش میں ہی آپ نے بہت سا زندگی کا حصہ گزارا۔ آپ کی عمر مبارک 12 سال 2 ماہ 10 دن کی ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تجارت کی غرض سے شام کی طرف روانہ ہونے لگے، تو حضور علیہ السلام کو یہ جدائی باری ہوئی، گراں گزری، تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا۔ چنانچہ گزرتے ہوئے ان کا گزر ایک بحیرہ راہب نصرانی راہب تھا اس کے پاس سے ہوا۔ اس نصرانی راہب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا اور یہ بشارت سنائی کہ یہ کل کو نبی اور رسول بنیں گے، اللہ ان کے سر پر نبوت اور رسالت کا تاج رکھے گا، میں ان کے اندر وہ نشانیاں دیکھ رہا ہوں جو میں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھی ہیں۔ پھر اس نے پورے کے پورے قافلے کی دعوت کی،
صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے پورے قافلے کو دعوت دی۔ جب قافلے نے کھانا کھایا تو خواجہ عبد المطلب کو اس بحیرہ راہب نے کہا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر شام کی طرف نہ جائیں، کہیں کافر ان کو پہچان کر کے قتل نہ کر دیں، الیاذ باللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حضور علیہ السلام کے متعلق جب یہ بات خواجہ عبد المطلب کو بتائی گئی تو خواجہ عبد المطلب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلاموں کے ہمراہ مکہ مکرمہ واپس بھیج دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ بچپن کے واقعات تھے جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پہلو نمایاں نظر آتا ہے۔ اور یاد رکھنا، دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کی سیرت اتنی محفوظ ہو سوائے حضور اکرم کے، شافی معشر کے، آمنہ کے در یتیم کے، نبی کریم کے، رؤوف الرحیم کے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ آپ کے علاوہ دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں جس کی سیرت اتنی محفوظ ہو۔ آپ کا بچپن بھی محفوظ ہے، آپ کی جوانی بھی محفوظ ہے، آپ کی نبوت سے پہلے کا زمانہ بھی محفوظ ہے، آپ کی نبوت کے بعد کا زمانہ بھی محفوظ ہے، آپ علیہ السلام کی ہجرت بھی محفوظ ہے، آپ کی نبوت بھی محفوظ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے واقعات و حالات بھی محفوظ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک زندگی کو خدا نے محفوظ اس لیے کروایا کہ آپ خاتم النبیین تھے، آپ آخری نبی تھے، آپ شفیع المذنبین تھے، آپ ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین تھے۔ اس لیے حضور کی سیرت کو تکمیل دے کر کے، پوری دنیا کے لیے مثال بنا کر کے، پوری دنیا کے لیے آئیڈیل بنا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو بھیج دیا تاکہ حضور علیہ السلام کے امتی اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنے طریقہ کار میں کسی کے محتاج نہ رہیں۔ میرے عزیز سامعین و ناظرین، ہمیں کفر کی مشابہت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کافروں کے پیچھے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری آئیڈیل شخصیات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کی مکمل سیرت محفوظ بھی ہے، مکتوب بھی ہے۔ اللہ نے محفوظ اس لیے کروایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں اور یہ نمونہ پوری دنیا تک رہے، اور مکتوب اس لیے کروایا تاکہ کسی پریشانی کے بعد ان کو یہ نہ ہو کہ یہ کتاب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ معتبر ترین کتابوں میں حضور علیہ السلام کی مکمل سیرت کی زندگی محفوظ کروا دی تاکہ میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل بن جائے۔ آؤ اپنا آئیڈیل جناب محمد مصطفیٰ آمنہ کے در یتیم کو بناؤ، جن کی مکمل زندگی محفوظ بھی ہے، مکتوب بھی ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حضور علیہ السلام سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔